السلام علیکم. میں عطیہ پروین BJP گرلز سنگا ریڈی آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. آج کا جو موضوع ہے ہندوستان کے خصوصی حوالے سے ترقی پذیر ممالک کے خصوصیات ہیں. تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دنیا میں ترقی پذیر ممالک کس طرح وجود میں آئے. تمام زرعی ممالک جن کا ذریعہ معاش زراعت ہوتا ہے ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں. انہیں تیسری دنیا کے ممالک بھی کہا جاتا ہے. ان ممالک کو دوسری عالمی جنگ 1939-1945 کے دوران سماجی، سیاسی اور معاشی آزادی حاصل ہوئی، جس میں زیادہ تر ایشیا کے جنوبی علاقے، جنوبی امریکہ، افریقہ جیسے ممالک شامل ہیں. دنیا تو ایک ہی ہے، لیکن تیسری دنیا کے ممالک کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان ممالک میں ترقی حاصل نہیں ہوئی ہے، اسی لیے یہ ٹرم ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. تیسری دنیا کے ممالک. پہلی دنیا کے ممالک ترقی یافتہ ممالک کو کہتے ہیں، جیسے امریکہ ہے، جہاں پر ترقی حاصل ہو چکی ہے، ہر طرح سے ڈیولپ ہے. یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں. اس طرح یہ ایک ٹرم ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ترقی پذیر ملک کیسے بنا. آپ سب جانتے ہیں کہ ابتدائی صدیوں میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، لیکن آزادی سے قبل ہندوستان میں برطانوی سامراج کی وجہ سے ہندوستانی معیشت انگلینڈ کو منتقل ہو گئی. برطانوی سامراج نے ایسٹ انڈیا کمپنی بحر ہند کی اطراف قائم کی، جہاں پر ہندوستان کا خام مال کم قیمتوں پر خریدا جاتا اور یہاں سے اشیاء تیار کر کے زیادہ قیمتوں پر دوسرے ممالک کو فروخت کی جاتی. اس طرح ہندوستان کی دولت انگلینڈ کو منتقل کی گئی اور ہندوستان کی جو برآمدات ہے اس پر تقریباً 97% ٹیکس عائد کیا جاتا، جس سے ہندوستانی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس طرح ہندوستانی حکومت کا استحصال کیا گیا اور ہندوستانی دولت برطانیہ منتقل کی گئی. ہندوستان کا کوہ نور ہیرا بھی آج انگلینڈ کی ملکیت ہے. بہرحال ہندوستان میں صنعتوں کی ترقی ابھی باقی ہے اور ہندوستان میں زیادہ زور زرعی شعبے پر دیا جاتا ہے اور ترقی کا عمل جاری ہے. تو آئیے اب ہم جانتے ہیں ترقی پذیر ممالک کے خصوصیات. عام طور پر ترقی پذیر ممالک کے خصوصیات اور بالخصوص ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے خصوصیات حسب ذیل ہیں. فرسٹ ہے کم فیکس آمدنی، لو پر کیپٹا انکم. ہندوستان میں فیکس آمدنی کم ہے. فیکس آمدنی کسے کہیں گے؟ ایک فرد کی آمدنی کو فیکس آمدنی کہا جاتا ہے. فیکس آمدنی کسی بھی ملک کے معیار کو معلوم کرنے کا ایک اہم آلہ سمجھا جاتا ہے. جب ایک فرد کی آمدنی کو جمع کیا جاتا ہے تو قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے. قومی آمدنی کو جب جملہ آبادی سے تقسیم کرتے ہیں تو فیکس آمدنی حاصل ہوتی ہے. اگر کسی ملک میں فیکس آمدنی کم ہوگی تو وہاں کے افراد کا معیار بھی کم ہوگا. معیار زندگی یعنی افراد کا زندگی جینے کا اسٹینڈرڈ، اسے ہم کیا کہیں گے؟ معیار زندگی. اگر
کسی فرد کی آمدنی بہت زیادہ ہوگی تو اس کا طریقہ زندگی بھی کیا ہے، بہتر ہوگا، اور اگر کسی فرد کی آمدنی کم ہوگی تو اس کا جو معیار زندگی ہے وہ بہت ہی کم ہوگا۔ لہذا اگر فیکس آمدنی کم ہوگی تو اس کے نتیجے میں قطعی غربت وجود میں آتی ہے۔ قطعی غربت یعنی کہ ایک فرد اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ بنیادی ضروریات جیسے روٹی، کپڑا، مکان، جس کے لیے افراد کے پاس قوت خرید نہیں ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں غربت پیدا ہوتی ہے۔ غربت کیا ہے؟ کسی بھی ملک کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ غربت بھوک کو پالتی ہے، لہذا قطعی غربت سے افراد کا معیار زندگی پست ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں خالص قومی پیداوار سال 2012-13 میں ہندوستان کے افراد کی جو فیکس آمدنی تھی وہ صرف 22,000 تھی۔ 2012-13 سال 2012-13 میں ہندوستان کی جو فیکس آمدنی تھی صرف 22,000 تھی، جو دوسرے ممالک کے مقابلے میں نہایت ہی کم تھی۔ دنیا کے 133 ممالک کے مقابلے میں ہندوستان کا جو مقام ہے وہ 110واں مقام ہے فیکس آمدنی کے لحاظ سے۔ لہذا ہندوستان آج بھی 109 ممالک سے بہت پیچھے ہے فیکس آمدنی میں۔ 2011 رنگا راجن رپورٹ کے مطابق آبادی کا تقریباً 29.5% حصہ آج بھی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں دیکھیے آپ 133 ممالک کے مقابلے میں ہندوستان کا جو مقام ہے وہ 110واں مقام ہے، یعنی 109 ممالک سے فیکس، یہاں پر دیکھیے 133 ممالک کے مقابلے میں ہندوستان کا فیکس آمدنی کے لحاظ سے 110واں مقام ہے، یعنی آج بھی ہندوستان 109 ممالک سے پیچھے ہے۔ 2011 رنگا راجن رپورٹ کے مطابق ,5% آبادی کا حصہ آج بھی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ اکتوبر 10 اکتوبر 2020 نیوز پیپر خبر کے مطابق فوربس میگزین جو کہ معاشیات سے ریلیٹڈ ہے، اس کے مطابق دیکھیے ہندوستان میں جو سب سے امیر ترین شخص ہے جس کی فیکس آمدنی سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے مکیش امبانی، جس کی سیلری ہے $88.14 بلین آمدنی ہے۔ اس کے مقابلے میں کس کی آمدنی ہے؟ یہ مکیش امبانی۔
جبکہ آج ہندوستان کا تھائی جو قبیلہ ہے نا، تھائی قبیلہ آج بھی کیا ہے، خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتا ہے. اس طرح دیکھیے آپ، ایک امیر ترین شخص اور ایک غریب ترین شخص میں جو فرق ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے. لہذا ہندوستان میں امیری اور غریبی کے فرق کو مٹانا ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے نا، وہ ہے زراعت کا غلبہ. ہندوستان ایک زرعی معیشت ہے. آج بھی ہندوستان کی 2/3 آبادی زراعت سے وابستہ ہے. ہندوستان میں زراعت کی جو آمدنی کا حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہندوستان میں آبپاشی کے لیے جو ذریعہ ہے اکثر بارش پر انحصار کیا جاتا ہے. اگر بارش سازگار ہو تو یہ فصلوں کے لیے بہتر ہے. اگر بارش کم ہوگی یا طوفانی بارش ہوگی تو اس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہندوستان میں جو طریقے پیدائش استعمال کیا جاتا ہے وہ آج بھی قدیم طریقے پیدائش ہے. یعنی آج بھی لکڑی کا ہل اور بیل کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے پیداواری میں کمی واقع ہوتی ہے. لہذا ہندوستان میں زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بہتر ہے پیداوار میں اضافے کے لیے. ہندوستان میں 2017 میں تقریباً 42.7% آبادی زراعت سے وابستہ تھی. دو ہزار 19-20 میں جملہ اضافی قدر میں زراعت کا حصہ 16.5% تھا. یہاں پر دیکھیں 2017 میں تقریباً 42.7 آبادی زراعت سے وابستہ تھی. 2017 میں دیکھیے آپ، زراعت میں کام کرنے والوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو گیا. آزادی کے بعد زراعت میں کام کرنے والوں کا جو پرسنٹیج تھا تقریباً 60 یا 70% تھا. لیکن زرعی شعبے سے لوگ کیا ہے، تعلیم یافتہ ہو کر صنعتی شعبے اور خدماتی شعبے کو منتقل ہو گئے، جس کی وجہ سے 2017 میں زراعت میں کام کرنے والوں کا پرسنٹیج کیا ہو گیا، کم ہو گیا 42%. اسی طرح 2019-20 میں زراعت سے حاصل ہونے والا جملہ اضافی قدر کا جو حصہ ہے وہ 16.5%. آمدنی میں کمی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، بجٹ میں کمی واقع ہوتی ہے. جب بجٹ میں کمی ہوگی تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے. سرمایہ کاری کم ہونے کی وجہ سے
آمدنی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری یعنی جب کاروبار یا انڈسٹری صنعتوں کو فارمز یا صنعتوں کو چلانے کے لیے جاری رکھنے کے لیے جب روپیہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ کاری۔ لہذا ہندوستان میں آمدنی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچت بھی کم ہوتی ہے۔ بچت کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف کاروباری شعبوں میں سرمایہ کاری کم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آمدنی میں کمی واقع ہے۔ آج بھی ہندوستان میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ قدیم ٹیکنالوجی ہے۔ قدیم ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ قدیم ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پیداواری صلاحیت میں کمی واقع ہوگی۔ لہذا ملک کو اگر ترقی یافتہ بنانا ہے تو قدیم ٹیکنالوجی کی جگہ پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے، اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جدید ٹیکنالوجی میں اضافے سے پیداواری میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جس سے ملک کو معاشی ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا ترقی پذیر ممالک کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کی کمی، ٹیکنالوجیکل بیکورڈنیس، ناکافی بنیادی سہولتیں، ان ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر۔ کسی بھی معیشت کے لیے، ترقی کے لیے کیا ہے؟ بنیادی سہولتیں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ بنیادی سہولتیں اگر زیادہ ہوں گی تو ملک کی معیشت کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ بنیادی سہولتیں جیسے بینکنگ ہے، سڑکوں کا نظام، حمل و نقل کے مختلف ذرائع، بجلی، پانی، مواصلات، بہتر معاشی نظام، ماحولیاتی نظام، یہ تمام کیا ہے؟ بنیادی سہولتیں ہیں جو زرعی شعبے، صنعتی شعبے اور خدماتی شعبے کے لیے ضروری ہے۔ ناکافی بنیادی سہولتیں یعنی کہ بنیادی سہولتوں میں کمی سے زرعی شعبے، صنعتی شعبہ اور خدماتی شعبے کی ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ایک وجہ ہے کہ ناکافی بنیادی سہولتوں سے یہ تینوں شعبوں کی ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے جس سے معاشی ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پوائنٹ ہے ہندوستان کے خصوصی حوالے سے جو ترقی پذیر ممالک ہے اس کی جو نیکسٹ خصوصیت ہے وہ ہے آبادی میں اضافہ، ہائی گروتھ ریٹ آف پاپولیشن۔ ہندوستان آبادی کے لحاظ سے دوسرا مقام رکھتا ہے۔ ہندوستان میں جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس رفتار سے ہندوستان کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آبادی ہندوستان کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ آج بھی 2/3 آبادی کا حصہ زراعت سے وابستہ ہے۔ ہندوستان میں صنعتوں کی ترقی کم پائی جاتی ہے اور 2019-20 رپورٹ کے مطابق
تقریباً 16.5% جملہ اضافی خضر کا تقریباً 16.5% حصہ زراعت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جس طرح آبادی میں 2% سے نسبت سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ پیداوار میں جو اضافے کی نسبت ہے وہ 1:1 نسبت ہے۔ اس طرح دیکھیے آبادی میں ڈبل اضافہ ہو رہا اور پیداوار میں کیا ہے، صرف 1+1 رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے آبادی ایک ہندوستانی معاشی ترقی کے لیے مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، 15 سال سے کم عمر کے بچوں کی تعداد کیا ہے، زیادہ ہے، جو پیداواری کاموں میں کوئی حصہ نہیں لیتے۔ ان کا کیا ہے، کوئی حصہ نہیں رہتا پیداواری کاموں میں۔ اس کے علاوہ دیکھیے آپ ہندوستان میں جو آبادی کی کثافت ہے 2006 میں ہندوستان میں آبادی کی کثافت 373 مربع کلومیٹر ہے۔ یعنی 1 مربع کلومیٹر پر تقریباً جو آبادی کی کثافت ہے وہ 373 ہے۔ اسی طرح 2010 رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سفلے اموات کی شرح فی ہزار ہزار 44 ہے۔ سفلے اموات یعنی کہ 1 سال سے 5 سال تک جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے، سفلے اموات یعنی فی ہزار آبادی کے حصے میں 1 سال سے 5 سال عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے مرنے کی جو تعداد ہے مرنے کی وہ 44 ہے۔ لہذا ترقی پذیر ممالک کی خصوصیات میں کیا ہے، آبادی ایک سنگین مسئلہ ہے جہاں پر کم عمر کے بچے زیادہ پائے جاتے ہیں جو پیداواری کاموں میں کوئی حصہ نہیں لیتے، اور یہ کیا ہے، کمانے والوں کے لیے بوجھ ہوتے ہیں۔ ان کے تمام خرچے کیا ہے، کمانے والوں پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آمدنی ناکافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں زیادہ تر کیا ہے، زرعی شعبہ پایا جاتا ہے جو ایک ترقی پذیر ملک کی خصوصیت ہے، اور زرعی پیداوار سے حاصل ہونی پیداوار کا جو حصہ ہے نا صرف 16.5% ہے اضافی خضر، جملہ اضافی خضر۔ اس طرح آبادی میں جس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے اس رفتار سے کیا پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور آبادی کی جو کثافت ہے ہندوستان میں
وہ 373 ہے۔ کثافت یہاں پر کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اور طفل اموات کی شرح بھی کیا ہے یہاں پر؟ زیادہ ہے، 30,000 آبادی میں۔ اس طرح کیا ہے؟ آبادی میں اضافہ ایک سنگین مسئلہ ہے ترقی پذیر ممالک کے لیے۔